ایک سازش کے تحت منتخب وزیر اعظم کو ہٹانا تو عوام بہت دکھی ہے۔ کس دن آپ کو یقین ہو گیا یا کس لمحے آپ کو یقین ہو گیا کہ ہماری حکومت ختم ہو گئی ہے؟ میں تو قوم سے صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ سارے بحران کا اگر کوئی حل ہے تو وہ انتخاب ہے، اور اس کے لیے ساری قوم جو ہے وہ یک زبان ہو کے آواز بلند کرے۔ خان صاحب نے کوئی غلطیاں بھی کی ہیں 3.5 سالوں میں جو آپ کو لگی ہوں یا آپ نے ان کو کہا ہو کہ خان صاحب یہ ہمارے سے غلطی ہوئی ہے؟ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں فاروق وڑائچ۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے صدر شفقت محمود صاحب۔ شفقت محمود صاحب، یہ آپ ایک دوست کی طرف جاتے ہیں اور وہاں پہ ان کے جو ملازمین ہیں وہ آتے ہیں اور پیسے دینا شروع کر دیتے ہیں، کوئی 500 دیتا ہے، کوئی 100 دیتا ہے، یہ کیا ہے؟ کیا چل رہا ہے؟ یہ ایک اتنا جوش اور جذبہ ہے، اور لوگ ہر جو سطح کے لوگ ہیں، غریب ہیں، امیر ہیں، مڈل کلاس ہیں، سارے سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے اور بہت غم و غصہ ہے لوگوں کے اندر، اور ہم نے ان کو اس بات پہ رد نہیں کرنا کہ اگر ان کے پاس پیسے کم ہیں تو ان کو ہم یہ تاثر دیں کہ جی ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک جسچر ہے کہ آپ ہر کسی کو یہ محسوس کرانا چاہتے ہیں کہ چاہے آپ کے پاس بہت تھوڑا ہے لیکن آپ بھی ایک بڑے کاز کی خاطر جو ہے اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہر جگہ یہ حال ہے، لوگ جو ہیں بہت ہی اس طرف اگر آپ کہیں ایک لحاظ سے کہ ذہنی طور پہ مشتعل ہیں، کیونکہ ایک سازش کے تحت ایک منتخب وزیر اعظم کو ہٹانا اور ہارس ٹریڈنگ کر کے اور بدماشی کر کے اور پیسے دے کے اور یہ کر کے تو عوام بہت دکھی ہے۔ آپ سر کیبنٹ کا حصہ تھے، کس دن آپ کو یقین ہو گیا یا کس لمحے آپ کو یقین ہو گیا کہ ہماری حکومت ختم ہو گئی ہے، یا خان صاحب نے بتا دیا کہ یہ ہو گیا ہے ہمارے ساتھ؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے، ادبی حساب سے تو ہمیں لگ رہا تھا کہ کافی، لیکن ہمارا یہ خیال تھا، اور میرا اب بھی میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے ممبر جو ٹوٹ کے گئے وہ ان کے بارے میں جس طریقے سے ہارس ٹریڈنگ کر کے ان کو لے جایا گیا، اور خبریں سننے میں آئیں کہ جی کسی کو 15 کروڑ دیا، کسی کو 20 کروڑ دیا، کچھ یہ کیا وہ کیا، تو اس کے بعد کورٹ کو چاہیے تھا کہ ہم نے 63A کی اپلیکیشن بھی موو کی تھی، تو کورٹ کو چاہیے تھا کہ وہ اس کے اوپر ایکشن لیتے۔ تو آپ کی ساری امیدیں صرف عدالت سے تھیں وابستہ؟ نہیں، ہمارا ایک اصول تھا، ہم چاہتے تھے کہ عدالت ایک اصول جو ہے نا اس کو اس کی تشریح کر دے، اور اب ہو جائے گی تشریح، میرا خیال ہے آج کل ہیئرنگ ہو رہی ہے، کہ یہ چیز ان ایکسیپٹیبل ہے کہ آپ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو ہارس ٹریڈنگ کر کے ہٹا دیں اور پیسہ چلا کے اور پیسے کے زور پہ یہ سب کچھ کر لیں۔ تو اس کے لیے بڑا ضروری تھا کہ اور ضروری ہے کہ جو کورٹ ہے اس کے بارے میں فیصلہ کرے۔ آپ لاہور کے ایک حلقے سے منتخب ہوتے آ رہے ہیں، تو جب حکومت میں تھے تو آپ لوگوں پہ تنقید بہت زیادہ ہوئی کہ یہ مسئلہ نہیں حل کر پائے، یہ مسئلہ نہیں حل کر پائے، تو کیا خان صاحب کے باہر آنے کے بعد ساری صورتحال آپ کے حق میں ہو گئی ہے؟ جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں تو کیا فیڈ بیک؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ میرے اگر اپنے حلقے کی بات کریں تو کوئی 1.5 ارب روپے کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جو تھے وہ میرے حلقے میں ہوئے، اور ہم نے بہت سارے درینہ مطالبات جو تھے لوگوں کے اس کے اوپر عمل درآمد کیا، لیکن ابھی تو دیکھیں نا، میں نے آپ کو جیسے کہا ہے کہ پہلے تو یہ تھا کہ لوگ کوئی خوش تھے، کوئی ناراض تھے، اب تو سارے پاکستان کے سارے طبقات جو ہیں وہ بہت ہی اپسیٹ ہیں۔ آپ پنجاب کے صدر ہیں اور اس جلسے کو بھی آرگنائز کر رہے ہیں، تو کیا لوگوں نے کوئی اس طرح کے واقعات بھی آئے جس طرح کہتے تھے کہ شوکت خان کے وقت عمران خان کے لیے لوگوں نے اپنا زیور بھی دیا، چیزیں بھی دی، کوئی اس طرح سے آپ نے دیکھا ہو کہ یار یہ جذبہ تو میں دیکھ کے پریشان ہو گیا؟ بہت جذبہ ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہر کوئی کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے تو کچھ لوگوں کو منع کیا ہے کہ ابھی پھر آپ کو پارٹی کو ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن بہت زیادہ جذبہ ہے، بہت زیادہ جذبہ ہے۔ تو کتنی ایفرٹ آپ کو مارنی پڑ رہی ہے لوگوں کو لانے کے لیے، کرنے کے لیے؟ پورے دیکھیں، پنجاب سے آ رہے ہیں، کیا ہو ہمیں رہا ہے؟ ایفرٹ جو کرنی پڑ رہی ہے، ایک تو انتظامات ہیں، جی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایسے انتظامات ہوں کہ جتنے بھی لوگ جلسہ گاہ میں موجود ہیں، جو باہر جلسہ کے گاہ کے باہر ہیں، جو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، کہ ان کو ایک وداؤٹ اینی ہنڈرنس، بغیر کسی دشواری کے، رکاوٹ کے، جو میسج ہے جلسے کا وہ پہنچے۔ تو یہ تو ایک ہمارے انتظامات کا سلسلہ ہے۔
لیکن اس کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ جوش و خروش میں، ہمارا تو بلکہ لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی طریقے سے وہاں پہنچائیں، ہمیں کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی۔ خان صاحب نے کوئی غلطیاں بھی کی ہیں 3.5 سالوں میں جو آپ کو لگی ہوں یا آپ نے ان کو کہا ہو کہ خان صاحب یہ ہمارے سے غلطی ہوئی ہے؟ نہیں دیکھیں، تجزیہ تو ہر انسان کو بھی اور ہر جماعت کو بھی کرتے رہنا چاہیے، اور کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو بہتر کرنی ہوتی ہیں، یہ تو زندگی کا حصہ ہے۔ تو ابھی آپ لوگ جب ٹکٹ دینے جائیں گے کہہ رہے ہیں کہ جی ٹکٹیں دیں گے، خان صاحب نے کہا میں خود دوں گا، پچھلی مرتبہ کافی غلطیاں ہوئی ہیں، اس مرتبہ ورکرز اور مڈل کلاس کے جو لوگ ہیں وہ ترجیح ہوں گے یا الیکٹیبل؟ دیکھیں جی، تحریک انصاف کے جو وفادار لوگ ہیں وہ ہماری ترجیح ہوں گے۔ چاہے وہ کوئی بھی ہو، کوئی ایسی بات جو آپ کہنا چاہتے ہو قوم سے؟ نہیں، میں تو قوم سے صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جب بھی کسی بھی معاشرے میں، کسی جمہوری معاشرے میں، جمہوری ملک میں کوئی ایک سیاسی بحران پیدا ہوتا ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے، اور اس کا حل ہے انتخابات، کہ لوگ جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں کہ کس نے پاور میں رہنا ہے، کس نے نہیں رہنا۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس سارے بحران کا اگر کوئی حل ہے تو وہ انتخابات ہیں، اور اس کے لیے ساری قوم جو ہے وہ یک زبان ہو کے آواز بلند کرے۔ بہت شکریہ آپ کا۔